ارشاد صاحب، ایک تو تربت میں حملے کو ناکام بنایا گیا، دوسرا یہ شانگلہ کا افسوسناک واقعہ ہے، اور یہ جو خدشہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کا تھا موجود بھی رہا، قربانیاں بھی پاکستان کی فورسز نے، پاکستان کی عوام نے دی ہیں، لیکن آج کا جو اٹیک ہے اس کا کیا اوبویسلی خوف و ہراس پھیلانا تو ہے، لیکن اس کے داخلی اور خارجی ان سرکمسٹانسز میں اثرات کیا ہوں گے؟ دیکھیں جی، پاکستان جب بھی پرسکون ہوگا، پاکستان میں جب بھی امن ہوگا، پاکستان میں بھی جب بھی سرمایہ کاری کے مواقع پیدا ہوں گے، پاکستان میں جب بھی سیاسی استحکام کی امید پیدا ہوگی، تو یہ سارے واقعات ہوں گے، اس وقت تک ہوتے رہیں گے جب تک ونس فار آل ہم یہ طے نہیں کر لیتے کہ ہم کسی کو اپنے اندرونی معاملات میں نہ تو مداخلت کی اجازت دیں گے، نہ کسی کی ڈکٹیشن قبول کریں گے، اور نہ ہی یہاں کسی ملک دشمن عنصر کو سر اٹھانے کی اجازت دیں گے۔ یہ ایک بنیادی چیز آپ طے کر لیں۔ جب تک آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں اور مسلم اٹامک پاور ہیں، اس وقت تک اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں گی۔ اب اس میں ہمارے کرنے کا کیا کام ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو جتنا مضبوط کر سکتے ہیں مضبوط کریں، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنی ترجیحات میں یہ دیکھیں کہ امن کی کتنا اہمیت ہے، اس پر ہم نے کیا انویسٹ کرنا ہے، اس کے لیے سرمایہ کاری کی کیا اہمیت ہے، اس پر ہم نے کیا انویسٹ کرنا ہے، ہمسائیوں کے ساتھ تعلقات میں ہماری ترجیحات کیا ہیں، اور سب سے آخری اور اہم بات وہ یہ ہے کہ قوم کا تعاون حاصل کر کے ہم نے جتنے فتنے سر اٹھا چکے ہیں، وہ لسانی بنیادوں پر، وہ مسلکی بنیادوں پر، وہ علاقائی بنیادوں پر، جس انداز میں بھی ہیں، ان کا ہم نے سر قلم کرنا ہے، سرکوبی کرنی ہے۔ اب اس میں صرف یہ ایشو نہیں ہے کہ یہاں کسی دوست کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب کیے جا رہے ہیں، یہ ایشو بھی نہیں ہے کہ پاکستان کا جو ایک پرامن چہرہ ہے اس کو داغدار کیا جا رہا ہے، اور یہ صرف یہ ایشو بھی نہیں ہے کہ یہ سرمایہ کاری روکنے کی، اس میں یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں کہ پاکستان کا اگر چہرہ پرامن چہرہ سامنے نہیں آتا تو ظاہر بات ہے کہ آپ کے جو سرمایہ کار اپنا بھی خوفزدہ ہوگا، بیرونی بھی خوفزدہ ہوگا، وہ اس کا رخ نہیں کرے گا۔ دوسری بات، جب آپ کا پرامن چہرہ نہیں ہوگا تو جو ہمارے ملک دشمن عناصر ہیں بیرونی یا اندرونی، ان کو ایک حوصلہ افزائی ہوگی کہ ٹھیک ہے جی، وہ جو کہتے ہیں نا جی، پھر ہر آدمی، تنور جب گرم ہوتا ہے تو وہ ہر آدمی جو ہے نا وہ ہر آدمی روٹی لگانے کی کوشش کرتا ہے، پشتوں کا محاورہ ہے۔ تو یہ، اور اس کی بنیادی کنجی ہے ہمارے ہاں سیاسی استحکام، اور یہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا کہ جب ساری سیاسی قوتیں مل جل کر ترجیح اول پاکستان کے سیاسی استحکام و امن کو نہیں بناتی۔ اس لیے یہ جو ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع کی، شمالی وزیرستان میں جو آپریشن ضرب عضب ہوا اور اس کے بعد پھر رد الفساد ہوا، اس کے مقاصد تھے، لیکن ہوتا یوں ہے کہ تھوڑا سا امن آتا ہے اور ہم غافل ہو کے کسی اور طرف چل پڑتے ہیں، وہ جو ترجیح اول ہوتی ہے اس کو ہم پسے پوش ڈال دیتے ہیں۔ یہ مسلسل ہوا ہے کہ تھوڑا سا امن آیا، امن کا وقفہ آیا، اور ہم نے کہا جی یہ تو ہم نے کر لیا، اور وہ دشمن جو ہوتا ہے وہ تاڑ میں ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ تھوڑے سے ہم غافل ہوئے، تھوڑا سا ہم نے اپنی ترجیحات تبدیل کی اور پھر اس نے وار کر دیا۔ بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب، یہ تو معاملہ ہے۔ اب اگر سیاسی ہم ڈیولپمنٹس کی بات کریں تو ایک دبئی میں بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، صرف وہ بانی ایم کیو ایم لندن کو چھوڑ کے تقریباً سبھی جو ایم کیو ایم کے لوگ ہیں، ایم کیو ایم پاکستان ہو یا پرانے والی ایم کیو ایم ہو، وہ اکٹھے ہیں آج دبئی میں۔ سینیٹر طلحہ محمود صاحب جے یو آئی فے چھوڑ کے پیپلز پارٹی کے ہو گئے، یہ بھی تھوڑی سی
ہے خبر، مولانا فضل الرحمان صاحب ویسے تو ملک سے باہر تھے، وہ بھی بالکل خاموش ہو چکے ہیں، ابھی تک ان کی طرف سے کوئی خاص ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس سارے اثناء میں اب یہ جو بات سامنے آ رہی ہے پی ٹی آئی کور کمیٹی کی میٹنگ، اس میں فردوس شمیم نقوی صاحب اور شیر افضل مروت صاحب کے درمیان اچھی خاصی کھینچتانی ہوئی ہے، ہاں اس میں نیاز اللہ نیازی کے اور ساتھ نیاز اللہ نیازی کے ساتھ بھی ہوئی ہے، اور یہ بھی یہاں بھی ہوا کہ تم باہر آؤ بتاتا ہوں میں تمہیں، تو اس نے کہا آپ باہر آؤ۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ طلحہ محمود صاحب کا جو معاملہ ہے نا، ایسے لوگوں کی جب تک سیاسی اور مذہبی جماعتیں حوصلہ شکنی نہیں کریں گی، طلحہ محمود صاحب سینیٹر بنے، طلحہ محمود صاحب اہم کمیٹیوں کے چیئرمین بنے، طلحہ محمود صاحب وفاقی وزیر بن گئے جمعیت علماء اسلام کی وجہ سے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی وجہ سے، ورنہ ان کی اپنی کوئی سیاسی ابھی الیکشن چترال سے لڑا وہ ہار گئے۔ ہیں ہری پور کے۔ اچھا، لیکن جو ہی انہوں نے دیکھا کہ اب میں سینیٹر نہیں بن سکتا، یہ اور بھی کوئی لوگ ہیں، یہ ہیں اصل میں فصلی بٹیرے اور حقیقی لوٹے، کہ جو کسی پارٹی میں صرف اس لیے شامل ہوتے ہیں کہ فلاں عہدہ مجھے مل جائے، پیسے کے بلبوتے پہ عہدہ لیا جائے، پیسے کے زور پر عہدہ خریدتے ہیں، یہ منصب خریدتے ہیں، سینیٹرشپ خریدتے ہیں۔ ایک پرانی بات میں کر رہا ہوں، 70s 80s میں ایک ہوتے تھے نبی بخش زہری مرحوم، وہ دولت مند تھے، ان کی کانیں تھیں زمرد کی اور مختلف اس کی، تو وہ جناب آزاد حیثیت میں الیکشن لڑتے تھے اور ہمیشہ جیت جاتے تھے، اور وہ اس لیے کہ وہ خریدتے تھے سینیٹرز کو۔ اور کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کوئی سیاسی جماعت کیوں نہیں جوائن کرتے؟ کہتے یار سیاسی جماعت میں بھی تو میں نے پیسے ہی دینے ہیں، تو وہ پیسے میں ڈائریکٹ دے دیتا ہوں، مجھے سینیٹر بن جاتا ہوں بلوچستان سے، مجھے کیا ضرورت ہے۔ یہ طلحہ محمود صاحب نے ریپلیس کیا تھا اعظم سواتی صاحب کو، جی اعظم پہلے وہ صاحب کے فائنینسر بارے میں بھی یہی مشہور تھا کہ جی انہوں نے انویسٹمنٹ کی، اور وہ جو مولانا اب صاحب دیکھنا تو پہلے تو مذہبی جماعت ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو صاحب میرے پاس آ رہے ہیں ان کا میرے ساتھ کوئی مسلکی ہم آہنگی ہو، کوئی ان کا مذہبی بیک گراؤنڈ ہو، کوئی ان کا سٹرگل ہو۔ صرف پیسہ ہے، وہ نذرانہ پیش کیا ہے اور اس کے بعد وہ سینیٹرشپ مل گئی، پرانے ورکر بیچارے منہ دیکھتے رہ گئے۔ تو یہ اس کلچر کی حوصلہ شکنی سیاسی جماعتوں کو بھی کرنی چاہیے، کیونکہ پیپلز پارٹی اب تو وہ کر رہی ہے، کل کو جب وہ کوئی عہدہ نہیں ملے گا تو پھر طلحہ محمود صاحب کسی اور پارٹی کا منہ دیکھیں گے۔ تو یہ تو کوئی پارٹی کے جو اختلافات کا معاملہ ہے وہ تو انکار کر رہے تھے جناب حامد خان صاحب کر رہے تھے، لیکن یہ کور کمیٹی لیکن اصل میں بات یہ جو شیر افضل مروت سے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ان کا ایک بیان پی ٹی آئی کے سارے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ تو اب اس پہ ہم کمنٹ نہیں کر سکتے، یہ تو پارٹی کے لوگ ہی کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کل جس طرح میں نے کہا تھا نا کہ وہ ان گائیڈڈ میزائل ہیں، وہ موڈ میں ہوں تو پھر وہ کیا سے کیا ہمارے جرنلسٹوں کے ساتھ بعض اوقات وہ اس طرح کی وہ کر چکے ہیں۔ مطلب میرا خیال ہے وہ جملہ جب ان کے منہ میں آئے تو وہ پھر جملہ ضائع نہیں کرتے، بندہ ضائع کر دیتے یا پارٹی ضائع کر دیتے ہیں۔